السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کے تذکرے آپ سماعت کر لیا کریں، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے اور نبی کے صحابہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری محبتیں ایمان خالص کہلاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، واقعہ رجی جو 10 صحابہ کرام پر جو گزری، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دھوکے سے جنہیں شہید کیا گیا اور 2 کو جا کر مکہ میں بیچا گیا، زید بن وثنہ اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حضرت خبیب کا مختصر سا میں واقعہ آپ کو آج بتاتا ہوں۔ کل کچھ حصہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پیارے صحابی، اب یہ دشمن کی قید میں ہیں اور دشمن ان کو تنعیم کی طرف لے جا کر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سولی تیار کر دی گئی اور مکہ کے اندر اعلان ہو گیا۔ لوگ جوک در جوک وہاں پہنچ گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب کے سب موجود ہیں وہاں پر۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے اور ان کے پاس انگور دیکھے گئے کہ وہ انگور نوش فرما رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، جبکہ انگور کا کہیں اتا پتہ تک نہیں تھا، نہ کوئی موسم تھا۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے اصحاب سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے اور یہ کرامت تھی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر کھڑا کرنے سے پہلے ابو سفیان نے پوچھا، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میری خواہش ہے، میں اپنے رب کے سامنے 2 سجدے دے لوں۔ یہ پہلی جو ہے یہ ایک عمل ہے پہلا جو حضرت خبیب نے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے وقت کیا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مجھے بزدل کہو گے کہ یہ بزدلی کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہے، تو میں اپنے رب کے سامنے آج خوب سجدے کرتا، لمبے لمبے سجدے، لمبا قیام اور لمبے رکوع کرتا، میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا، لیکن چونکہ تم نے مجھے اب مارنا ہے۔ تو وہاں ابو سفیان نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں آپ کی جگہ محمد ہوں اور آپ کو آزاد کر دیا جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے راوی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بعد میں حمص کے گورنر مقرر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور وہ یہ واقعہ جب سناتے اور یہ واقعہ جب ان کو یاد آتا تو وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تمہاری جگہ ہوتے، آج ان کے ساتھ ہم ایسا کرتے، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت خبیب نے کہا کہ میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی میری ہوں اور ایک ایک کر کے میں قربان کر دوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے ایک کانٹا تک نہ چبھے، یہ میرا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ایک عجیب مثال ہے۔ ایسی مثالیں صحابہ کرام کے زندگی کی بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ان لوگوں کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ایک جملہ کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو وہ اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینے زندہ حالت کے اندر مصلح کرتے ہیں، ایک ایک عضو کاٹتے ہیں اور پھر ختم کر دیتے ہیں، سولی پر لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی، نبی کے صحابی اللہ کی راہ میں جان دے گئے، لیکن اتنا کہا کہ نبی کی ذات کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ دین اسلام کے لیے قربانیاں صحابہ کرام کی ایک تاریخی ایک حقیقت ہے جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ مرنا ہم نے ہے، کوئی شخص یہاں زندہ نہیں رہنے والا، ہر ایک نے مرنا ہے۔ تو موت آئے تو
تو دین اسلام پر آئے، موت آئے تو اللہ کی راہ میں شہادت کی موت آ جائے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔